जब हजरत अली शेर खुदा पैदा हुए तो आपके नूर से पूरा काबा चमक रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले और आखिरी शख्स थे जिनकी पैदाइश खाना काबा के अंदर तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा मजमा कभी जमा नहीं हुआ था जितना हजरत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे जमा हुआ था। आप ना तो आम बच्चों की तरह रो रहे थे और ना ही आंखें खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और आपने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके चेहरे की जियारत की, तभी लोग कहने लगे इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, इससे पहले ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, इस नूरानी बच्चे का नाम अली है। अल्लाह ताला की मर्जी यही है कि इस अफसल व आला बच्चे का नाम अली रखा जाए। ये सुनते ही लोगों की जबान पर या अली बुलंद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने काले कपड़े पहनने से क्यों मना फरमाया? काले कपड़े पहनने से क्या होता है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान के बाद आप कभी भी काले कपड़े नहीं पहनेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक रास्ते पर जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते आप बहुत थक गए और आप एक जगह बैठ गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने से एक शख्स गुजरा जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पास बुलाया और उस शख्स से कहा, जो तुमने ये काले कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम्हें मालूम है काले कपड़े पहनने से क्या होता है? क्या तुम्हें पता है? वो शख्स घबरा गया। उस शख्स ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि आज के बाद काले कपड़े मत पहनना, क्योंकि काले कपड़े पहनना फिरौन का लिबास है, और इस बात को आगे फैलाना ताकि लोग इस हकीकत को जान सकें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी अपनी ज़बान से किसी के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी हैं और ज़बान लोगों की भी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक अजीब मगर खूबसूरत वाक़या जंग का मैदान था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक काफिर से जंग लड़ रहे थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक काफिर को गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गए। जैसे ही आप तलवार चलाने वाले थे, उस काफिर ने गुस्ताही की, आपके चेहरे पर थूक दिया, फौरन उसे छोड़ दिया और कहा, जा, मैंने तुझे माफ किया। वो शख्स बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, ए अली, तुमने मुझे गिरा दिया था, तुम मुझे कत्ल कर सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर थूका, तुमने मुझे माफ कर दिया। इसकी क्या वजह थी? इसकी क्या हिकमत थी? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं तुम्हें कत्ल कर रहा था तो अल्लाह के लिए मेरी तलवार सिर्फ अल्लाह के लिए उठती है, मेरा जिहाद सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, और जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आया। अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो वो मेरा जाती मामला होता, अल्लाह के लिए नहीं होता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे माफ कर दिया। और इस बात को देखकर वो शख्स इतना मुतासर हुआ कि उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम सफ़र की हालत में हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तन्हा सफर करने से मना फरमाते थे। हजरत ने दूर एक घोड़सवार को जाते देखा और उससे पूछा, कहाँ का इरादा है? उस शख्स ने घोड़ा करीब करते हुए अपनी मंजिल बताई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ, मेरी मंजिल भी वही है, हम दोनों इकट्ठे सफर करेंगे ताकि तुम भी तन्हा सफर ना करो और मैं भी तन्हा सफर ना करूं। दोनों के घोड़े साथ दौड़ रहे हैं कि अचानक एक ऐसा रास्ता आया, यानी ज़ेरे आब रास्ता आ गया। बंद ऐसा टूटा हुआ था, इतना गहरा था कि उस पार जाना मुहाल था। उस घोड़सवार ने, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ था, उसने अपने सामान से एक चादर निकाली, उसके ऊपर कुछ पड़ा और पानी पर बिछाकर अपने घोड़े समेत पानी को पार कर गया। उस पार से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, मेरे पास तो इसमें आज़म था जिसकी वजह से मैंने पानी को पार कर लिया, आप कैसे आएंगे? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी दुल्दुल के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, तुम पानी पर चल कर जाओगे। दुल्दुल हज़रत मौला अली के घोड़े का नाम था। जो ही वो पानी पर चल कर गया तो उस पार जो शख्स था वो बहुत हैरान हुआ।
اس نے کہا میں نے تو اس میں عزم پڑھا ہے، یہ ایسے ہی پانی پر کیسے چل کر آیا ہے؟ اس شخص نے کہا میرے پاس تو اس میں عزم ہے، اس کی وجہ سے میں پانی پر سے آیا ہوں، اور یہ جس جگہ پاؤں رکھ رہا ہے وہ پانی سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا میرے پاس تو اس میں عزم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس میں عزم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے اس کی بتانے کی اجازت تو نہیں، لیکن آپ کا مقام مجھ سے بلند ہے، آپ کا مقام مجھ سے بڑا ہے، آپ کا رتبہ مجھ سے بلند ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چونکہ میں تو ایک عمل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کا مقام مجھ سے بلند ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اشارے سے ہی بتاؤں گا کہ آخری نبی کے وصی کا نام۔ سبحان اللہ۔ مولا علی نے کہا جس وصی کا نام لے کر تم دریا پار ہو جاؤ میں وہی مولا علی ہوں۔ مولا علی اس میں عزم ہے پروردگار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہے جن کو جنگی میدان میں دشمن شہید کرنا تو دور کی بات، ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آپ شیر خدا اتنے بہادر تھے کہ دشمن کو معلوم ہو جاتا اگر کہ آپ جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی اپنے بھاگنے کا راستہ صاف کر لیتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو کس نے شہید کیا اور کس طرح شہید کیا؟ جی ہاں ناظرین، یہ بات ہے 19 رمضان سن 40 ہجری کی۔ آپ روز کی طرح فجر کی اذان کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں ایک شخص سویا ہوا تھا، آپ نے اسے جگایا نماز کے لیے۔ اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ آپ نے اسے اٹھایا اور نماز پڑھنے لگ پڑے۔ لیکن وہ بدبخت تو حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے تھا، قتل کرنے کے فراق میں تھا۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں تھے، اس بدبخت نے حملہ کر دیا۔ اس بدبخت نے زہریلی تلوار کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ 2 دن تک ان زہریلے زخموں سے لڑتے رہے اور بالآخر 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کسی بھی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی فضیلت میں درجنوں حدیثیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا اور دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ صحابی رسول امیر المومنین خلیفہ مسلمین مولا علی شیر خدا، خلیفہ راشدہ کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، آفتاب صحابیت کے وہ درفشندہ ستارے جن کی آب تاب ولایت اور خلافت پر ہمیشہ چمکتی دمکتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ، علم و عمل، زاہد تقوی، فضل و کمال، جود و سخا، شجاعت، بہادری، حکمت و دانائی، فضائے قدرت کی گرا قدر صلاحیت اہل علم کے نزدیک تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ بہادری، ہمت اور شہر آفاق رکھنے والے خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جن پر نگاہ رسالت کا فیض سرزمین خیبر پر بجلی کی طرح چمکا، اور پھر تاریخ نے آپ علیہ السلام کی شجاعت، بہادری، طاقت کو اپنے اندر ایسے سمویا کہ آج تک خیبر پر آپ علیہ السلام کی بہادری کا روب دبدبا ہے۔ حیدر قرار کی طاقت کا جوہر ہر میدان میں برق و طائف کی طرح چمکا، اور ہر مد و مقابل آپ کے جواں ہمتی کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ اس جہاں رنگ و بو میں بہت سی با کمال ہستیاں گزری ہیں، لیکن جس ہستی کو صحبت سنگت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کمالات اراضاں ہوئے وہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات بالا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے زیادہ مسائل اور شریعہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضرت علی علیہ السلام سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کا علمی مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی علیہ السلام کے
علاوہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ تاریخ خلفاء کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی علیہ السلام موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنے سے یہ زبان قاصر ہے۔ بہت سے بیانات مقام علی شان علی سے بڑے پڑے ہیں جو مقام علی کو زبان رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا، پھر مزید الفاظ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ خلیفہ چہارم جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ بطول حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی ہوئی تو 13 رجب مرجب کو بروز جمعہ مبارک کو حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام 10 برس کی عمر ہی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تادم حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد نصرت دین و اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو مالکوں کو دے کر تم مدینے چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے والا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا تھا۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب دانۂ خفیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم مدینے چلے آنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینے ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو کہ بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا رہا، صبح اٹھ کر لوگوں کو امانتیں دے کر ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے کی طرف چل پڑا، کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ ہم ہر سال 13 رجب مرجب کو حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔